اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے خطبہ نمبر 99 کا دوسرا حصہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہا معلوم کرنے کے لیے وہم اپنے تیر چلا رہا ہو اور فکر ہر طرح کے وسوسوں کے اڈھیر بن سے آزاد ہو کر اس کی قلم روئے مملکت کے گہرے بھیدوں پر آگاہ ہونے کے در پہ ہو اور دل اس کی صفتوں کی کیفیت سمجھنے کے لیے والہانہ طور پر دوڑ پڑے ہوں اور ذات الہی کو جاننے کے لیے عقلوں کی جستجو و تلاش کی راہیں حد بیان سے زیادہ دور تک چلی گئی ہوں، تو اللہ اس وقت جب وہ غیب کی تیرگیوں کے گھڑوں کو عبور کر رہی ہوتی ہیں ان سب کو ناکامیوں کے ساتھ پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس طرح منہ کی کھا کر پلٹتی ہیں تو انہیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بے راہ رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا اور نہ فکر پیماؤں کے دلوں میں اس کی عزت کے تمکنت و جلال کا ذرا سا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ کوئی مثال اپنے سامنے رکھتا اور بغیر اس کے کہ اپنے سے پہلے کسی اور خالق و معبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اتارتا۔ اس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور ان عجیب چیزوں کے واسطے سے کہ جن میں اس کی حکمت و دانائی کے آثار منہ سے بول رہے ہیں اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اپنے رکنے تھمنے میں اس کے سہارے کی محتاج ہے، ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں جنہوں نے قہراً دلیل قائم ہو جانے کے دباؤ سے اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کی پیدا کردہ وہ عجیب و غریب چیزوں میں اس کی صنعت کے نقش و نگار اور حکمت کے آثار نمایاں اور واضح ہیں۔ چنانچہ ہر مخلوق اس کی ایک حجت اور ایک برہان بن گئی ہے، چاہے وہ خاموش مخلوق ہو، مگر اللہ کی تدبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے، اور ہستی ثانی کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری ہی مخلوق سے ان کے اعضاء کے الگ الگ ہونے اور تیری حکمت کی کارسازیوں سے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے ان کے جوڑوں کے سروں کے ملنے میں تشبیہ دی، اس نے اپنے چھپے ہوئے ضمیر کو تیری معرفت سے وابستہ نہیں کیا، اور اس کے دل کو یہ یقین چھو بھی نہیں گیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ گویا اس نے پیروکاروں کا یہ قول نہیں سنا جو اپنے مقتداؤں سے بیداری چاہتے ہوئے یہ کہیں کہ خدا کی قسم ہم تو قطعاً ایک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ جب ہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر تمہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھے دوسروں کے برابر سمجھ کر اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور اپنے وہم میں تجھ پر مخلوقات کی صفتیں جڑ دیتے ہیں، اور اپنے خیال میں اس طرح تیرے حصے بکھرے کرتے ہیں جس طرح مجسم چیزوں کے جوڑ بند الگ الگ کیے جاتے ہیں، اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے مختلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری مخلوق میں سے کسی کے برابر جانا اس نے تیرا ہمسر بنا ڈالا، اور تیرا ہمسر بنانے والا تیری کتاب کی محکم آیتوں کے مضامین اور ان حقائق کا جنہیں تیری طرف کے روشن دلائل واضح کر رہے ہیں منکر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ عقلوں کی حد میں گر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ و بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول کر لے، اور نہ ان کے غور و فکر کی جولانیوں میں تیری سمائی ہے کہ تم محدود ہو کر ان کے فکری تصرفات کا پابند بن جائے۔